میرے بھائی کو کینسر کی تکلیف ہے. میرے بھائی، میں نے کینسر کے لیے کئی دفعہ قرآن کی آیت اس میں بتلائی ہے درس میں، تو اب بھی انشاءاللہ وہ ساتھی اس کا کلپ الگ بنا کے دوبارہ اس کو شو کر دیں گے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. میرا رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو رشتہ کیا ہوا ہے تمہارا؟ ابھی سے عمرہ کر رہا ہوں، کس بات کا رشتہ؟ کیا مانا رشتے کا؟ بات چیت ہوگی بڑوں میں، وہ تو کوئی نکاح رشتہ نہیں ہوتا. جب تک نکاح نہ ہو کوئی رشتہ نہیں. میری والدہ محترمہ کے سر میں درد ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو رپورٹ بھی کلیئر ہے، تو ہر نماز کے بعد ایک گلاس پانی پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اسے پلایا کریں. اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں. یا دیان یا منان اللہ کے نام، عبد الدیان عبد المنان اولاد کا نام رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے عمرہ کر کے ثواب کسی کو بخشا ہے، آپ کو بھی پورا ملے گا، آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. بہرحال میری والدہ کو سانس تکلیف، وہی میں نے بتایا نا، وہ فاتحہ پڑھا کریں. کسی مولوی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ کو اوپر کی ہوا ہے. پتہ نہیں اوپر کی کیسی ہوتی ہے اور نیچے کی کہاں لگے گی. بس پتہ نہیں یہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہو. کوئی یہ مولوی شولوی نہیں، یہ مداری ہے. جو قرآن و سنت کے خلاف بات بتلائے سمجھ لو کہ وہ مداری ہے، وہ جھوٹا ہے. کیا ہوا؟ ہوا جب چلتی ہے سب کو لگتی ہے، نہیں چلتی تو کسی کو نہیں لگتی. خاص ہوا تیری والدہ کے لیے اوپر سے چلتی ہے. قصر نماز اگر ہو تو سنتیں اور نفلیں معاف ہیں. میری پھوپھی کہتی ہے میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا ہے. بھئی دیا ہے تو اچھا ہے، اور ہم نہیں دیا تب بھی اچھا، اشارہ بوسے کے برابر ہے. ہمارے محلے میں ایک امام ہے جو 4 وقت نماز پڑھاتے ہیں، لیکن فجر کی نہیں پڑھاتے. فجر کو اٹھتا ہی نہیں ہوگا نا. ایسے کوئی امام نہ بناؤ. جو نمازیں زندگی میں قضا ہوئیں سب سے پہلے تو توبہ کرو کہ اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے. چونکہ حقوق اللہ ہیں، اللہ چاہے تو توبہ سے بھی معاف کر دے. اور اس کے بعد جتنا ہمت ہو نفل وغیرہ چھوڑ دو، وہی قضا پڑھتے رہو. کہتے ہیں جی چھوٹے بڑے مسائل پر مولویوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. جیسے رفع یدین ہے اور رفع یدین نہ کرنا، یہ مولویوں کا اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے. آپ مولویوں کو بلا وجہ کیوں ملزم ٹھہراتے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ رفع یدین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، مستحب ہے، بس کوئی اختلاف نہیں. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا منع ہے. نیل پالش جو ہے نا جی، اگر لگی ہے اور آپ نے وضو بعد میں کیا ہے تو وہ پانی نہیں جاتا نیچے، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اب نیل پالش ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں. یعنی خدا راضی نہ ہو، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فیشن میں فرق نہ ہے. توبہ کرو. اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگے، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، کیا کرو گی؟ اللہ کے آگے تو ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے لگائیں، بعد ریموور رکھ لیں، پھر نماز کے وقت اس کو ریموو کر دیا. ہاں، ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھ کے اپنے عزیزوں کو بخش سکتے ہیں. باقی گھروں میں سپارے رکھ کے اور لوگوں کو بلا کے اور کرائے پہ پڑھوانا یہ جائز نہیں. خود پڑھو. سنت قصر نماز میں معاف ہے. زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، جب پی سکتے ہو تو چائے بھی بنا سکتے ہو.
عبادتوں کے درمیان شک ہوتا ہے، شک کو چھوڑے، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم کیوں فکر کریں؟ قرآن پاک اگر یاد ہو تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، نادر میں قرآن اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ وتر 1 سے 9 کا معنی یہ ہے کہ اس وقت یہ تراویح اور وتر جو ایک سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ 9، ورنہ وتر 3 ہے اور تراویح 20 ہے۔ جوتا اگر پاک ہے تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ اگر وہ باتھ روم میں استعمال ہونے سے پانی اس میں بھر گیا پھر نہیں کر سکتے۔ مدینے سے نکلتے ہوئے عورت کو حیض آ گیا، اس نے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد وہ جا رہی، کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ نے لکھا ہے بس عورتوں پر۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور باہر بیٹھ کے کعبے کی زیارت کریں۔ میں نے مسلسل 7 طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کی، سعی سے پہلے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، حتیم میں بھی 2 رکعت، تو ٹھیک ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ نے؟ اچھا کیا ہے۔ قسطوں پہ اشیاء لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ میری اہلیہ بیمار رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ سے بڑی شفا کوئی نہیں، وہ جو میں نے بتایا آپ بھی اسی پہ عمل کریں۔ میں الحمدللہ عمر 75 سال ہے، حافظے کی خرابی کی وجہ سے کبھی بھول جاتا ہوں، اللہ معاف کریں گے، اللہ جانتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ آپ ہمارے لیے بڑے انمول ہیں، بس یہ دعا جو کرتے ہیں یہی بہتر ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی جو ہے وہ کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ 1 وتر پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہیں تو وہ بھی 3 رکعت، لیکن وہ سلام سے فاصلہ کرتے ہیں، حنفی فاصلہ نہیں کرتے، جھگڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر وتر 1 ہوتا تو حضور 3 صورتیں کیوں بتاتے کہ بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، دوسری میں کافرون پڑھو اور تیسری میں قل هو اللہ، تو جب ہے ہی 1 رکعت تو پھر 3 صورتوں کا کیا مطلب؟ بہرحال ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو 3 ملا کے پڑھتے ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جوتی کو اگر زمین پہ رگڑا جائے پاک ہو جاتی، ہاں اگر مٹی ہو نیچے یا چھوٹی چھوٹی پتھریاں پھر پاک ہوگی۔ اس فرش پہ کیسے پاک ہوگی؟ یہ تو اور بڑھ جائے گی، فرش بھی گندا ہو جائے گا۔